بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ جیسے ہی گفتگو ختم کر کے کیپٹن بگاسی نے فاؤنٹین پین جیب میں رکھا، جوزف نے اس پر چھلانگ لگا دی اور دبوچ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بگاسی گرایا۔ غدار کے بچے، یہ ٹرانسمیٹر میرے حوالے کر دو ورنہ جان سے مار دوں گا، جوزف نے کہا۔ کیسا ٹرانسمیٹر؟ چھوڑو، بگاسی بولا۔ جوزف نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ جوزف نے فاؤنٹین پین اس کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ویسلی کے فارم سے واپس ہو رہے تھے۔ ایک جگہ کیپٹن بگاسی نے اچانک پیٹ میں درد اٹھنے کا بہانہ کر کے گاڑی رکوائی تھی اور جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا تھا۔ جوزف بھی اتر گیا۔ اس نے اس کا وہ پیغام اچھی طرح سن لینے کے بعد ہی اس پر حملہ کیا تھا۔ اب اس کا کیا کریں باس؟ جوزف نے بے ہوش بگاسی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ تم نے جلد بازی سے کام لے کر دشواریاں پیدا کر دی ہیں، عمران بولا۔ وہ پیغام ایسا ہی تھا باس، ہم بے خبری میں مار لیے جاتے۔ اس نے اس وقت کے واقعے کی پوری رپورٹ دی تھی، مسٹر ظفر کا نام بھی لیا تھا، جوزف نے کہا۔ پھر اسے پورا پیغام لفظ بلفظ دہراتے ہوئے کہا۔ پھر میں کیا کرتا باس؟ میں نے سوچا کہ اب اسے ٹرانسمیٹر چھین ہی لینا چاہیے، جوزف نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے فاؤنٹین پین جوزف سے لے کر اپنی جیب میں ڈالا اور بے ہوش بگاسی کو گاڑی کی طرف اٹھوا لایا۔ واپسی کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ظفر اگلی سیٹ پر عمران کے ساتھ تھا۔ کیپٹن بگاسی کو پچھلی سیٹ پر جوزف کے ساتھ بٹھایا گیا اور جوزف پوری طرح ہوشیار تھا۔ ظفر عمران کو پورشیا سنگلٹن سے اچانک ملاقات کے بارے میں بتانے لگا۔ عمران خاموشی سے سنتا رہا اور اس کے خاموش ہونے پر طویل سانس لے کر بولا۔ تم سے فوری طور پر رابطہ قائم نہ کر کے میں نے غلطی کی تھی۔ میں سمجھا نہیں، ظفر بولا۔ دارالسلام میں تمہاری نگرانی ہی کراتا رہ گیا تھا، ورنہ اگر پورشیا سنگلٹن کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو، عمران نے کہا۔ تو وہ X2 کی ایجنٹ نہیں ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، کھانے کے بعد سے دارالسلام کے ہسپتال تک پہنچنے کے درمیان ہوش کا کوئی وقفہ بھی یادداشت کی سطح پر ابھرتا یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں۔ ادھر بگاسی ہوش میں آ چلا تھا۔ جوزف نے اپنا ریوالور اس کے بائیں پہلو سے لگا دیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بگاسی تھوڑی دیر بعد کر رہا۔ یہ تو تم ہی بتاؤ گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، عمران نے بے حد سرد لہجے میں پوچھا۔ لیکن میرا قصور کرنل، تمہارے آدمی نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ بگاسی بولا۔ اپنا کوڈ نمبر بتاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گا، عمران بولا۔ کوڈ نمبر؟ کیسا کوڈ نمبر؟ بگاسی بولا۔ فاؤنٹین پین سیریز والا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے خصوصیت سے تمہارا انتخاب کیوں کیا تھا؟ عمران نے کہا۔ بگاسی کچھ نہ بولا۔ کیا سمجھ کر تم نے اپنے ملک سے غداری کی سوچی تھی؟ عمران نے سوال کیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے ملک کے مفاد میں کیا ہے، بگاسی کر رہا۔ وہ کس طرح؟ عمران نے پوچھا۔ پورا براعظم بڑی طاقتوں کا اکھاڑا بننے والا ہے، لہٰذا میں بڑی طاقتوں کے دشمن کا ساتھ کیوں نہ دوں، کیپٹن بگاسی نے کہا۔ اگر تم مجھے قائل کر سکے تو میں بھی تمہارا ساتھی بن جاؤں گا۔ ذرا بتانا تو کہ اس دشمن کی بساط کیا ہے، عمران نے کہا۔ دنیا کے بہترین دماغ ان کے ساتھ ہیں، ان کے حربوں کا کوئی توڑ نہ ہوگا، کیپٹن بگاسی بولا۔ کب سے سرگرم عمل ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے اب تک بڑی طاقتوں کا کیا بگاڑ لیا، عمران نے کہا۔ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میرا ایمان ہے اس پر جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ کیا انہیں تمہارے ملک کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے؟ ہرگز نہیں، بہت دیروں نے تو نام تک نہ سنا ہوگا، کیپٹن بگاسی بولا۔ وہ صرف بین الاقوامی ٹھگ ہیں اور کچھ بھی نہیں، عالمی حکومت کا تصور فراڈ ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا، بگاسی نے کہا۔ نہ سمجھو، مگر کوڈ نمبر تو بتانا ہی پڑے گا، عمران نے کہا۔ بگاسی نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور جوزف اس کی پسلی پر ریوالور کا دباؤ ڈالتا ہوا بولا۔ جلدی سے اگل دو ورنہ فائر کر دوں گا۔ میری زندگی افریقہ کی سلامتی سے زیادہ اہم نہیں ہے، شوق سے گولی مار دو، میں مزاحمت نہیں کروں گا، بگاسی آنکھیں بند کر کے بولا۔ جلدی نہ کرو، اسے سوچنے کا موقع دو، عمران نے جوزف سے کہا۔ گاڑی کی رفتار تیز نہیں تھی۔ عمران بگاسی کو وقت دے رہا تھا، خیموں تک پہنچنے سے قبل اس کی زبان کھلوا لینا چاہتا تھا۔ بگاسی بدستور آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا
جیسے بہت ہی خوشکن تصورات میں ڈوبا ہوا ہو۔ جوزف اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا، کیپٹن بگاسی، اگر تم مجھے اپنا کوڈ نمبر بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نکل جانے کا موقع دے دوں گا، تمہارے حکام کے حوالے نہیں کروں گا۔ عمران نے کہا، بیکار ہے کرنل، تم مجھے اس پر کسی طرح آمادہ نہیں کر سکو گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے حکام کے حوالے کر دو تاکہ میری غداری کی پبلسٹی اس ریمارکس کے ساتھ ہو سکے کہ میں نے مر جانا قبول کر لیا لیکن زبان نہیں کھولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمران بولا، مجھ جیسے دوسرے سرفروشوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور وہ بھی اس تنظیم سے منسلک ہو جائیں گے۔ کیپٹن بگاسی بولا، وہم ہے تمہارا کیپٹن بگاسی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ تنظیم ساری دنیا میں کس طرح بدنام ہے۔ یہ تنظیم حکومتوں کو بلیک میل کر کے اپنے موکل ملکوں سے بہت بڑی بڑی رقمیں وصول کرتی ہے اور انہیں مجرمانہ طور پر ضائع کر دیتی ہے۔ عمران نے کہا، میں جانتا ہوں، عام تاثر یہی ہے۔ بگاسی بولا، تو پھر تم خود غور کرو۔ عمران نے کہا، افریقہ کو سفید فاموں کے پنجے سے رہائی دلانے کے لیے میں شیطان سے بھی ساز باز کر سکتا ہوں۔ بگاسی نے کہا، اچھی بات ہے، تو تم گمنامے کی موت مر جاؤ گے، تمہارے اس کارنامے کی تشہیر نہیں ہو سکے گی۔ عمران نے کہا، کیپٹن بگاسی قیدیوں ہی کی طرح خیموں تک لایا گیا اور اس نے گلو خلاصی کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے چہرے سے ایسی ہی طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا جیسے کسی نے ایک مقصد کے حصول میں ناکام ہو جانے کے بعد شہادت کا منتظر ہو۔ جوزف نے آہستہ سے کہا، باس، وہ کوڈ نہیں بتائے گا۔ مسٹر ظفر نے معصومہ کے بارے میں بھی یہی بتایا تھا، اس کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا مگر کوڈ نہیں بتایا۔ جوزف بولا، میرا بھی یہی خیال ہے، مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں سے، بے حد مخلص ہیں۔ عمران طویل سانس لے کر بولا، لیکن غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، سفید فاموں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ٹھگوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ عمران نے کہا، تو پھر اب اس کا کیا کرو گے باس؟ جوزف نے کہا، سوچنا پڑے گا، ہیڈ کوارٹر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ عمران بولا، میں بتاؤں باس، تمہارے پاس تو طرح طرح کے انجیکشن بھی ہیں، ذہنی طور پر مفلوج کر کے کسی اسپتال میں ڈلوا دو۔ جوزف نے کہا، گڈ، مجھے تم سے اتفاق ہے، فی الحال میں خواب آور دوا انجیکٹ کروں گا۔ عمران اس کا شانہ تھپک کر بولا۔ دفتر ایک ہیلی کاپٹر خیموں کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا گیا، کچھ دور جا کر پھر پلٹا۔ بگاسی جو گھٹنوں میں سردی خاموش بیٹھا تھا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ذرا دیکھنا، عمران نے جوزف سے کہا اور وہ خیمے سے نکل گیا۔ اس بار شاید ہیلی کاپٹر وہیں کہیں فضا میں معلق ہو گیا تھا اور اس کی کان پھاڑ دینے والی آواز ایک جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ جوزف واپس آ گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، محکمہ زراعت کا ہے، شاید مچھر مار دوا چھڑک رہے ہیں ہر خیمے پر۔ پھر وہ کھڑے کھڑے دم سے زمین پر چلا آیا۔ عمران اس طرف جھپٹا، بگاسی بھی بکھلا کر اٹھ گیا۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا، عمران زور سے بولا۔ میرا سر بھی چکرا رہا ہے، بگاسی نے کہا اور آنکھیں پھاڑنے لگا۔ پھر وہ بھی لڑکھڑا کر کھڑا تھا۔ یکبیک عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے سانسوں کے ذریعے اس کے سینے میں جہنم اتر گیا ہو۔ ایسی سوزش سانس کی نالی میں محسوس ہوئی تھی اور پھر آنکھ، کان، ناک، ہر جگہ سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ہوئے بگاسی پر ڈھیر ہو گیا۔ ذہن اندھیرے کی دلدل میں دھنستا چلا گیا اور پھر اچانک ایک ہیجان آور خواب کی ابتدا ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ جیسے وہ سیاہفام وحشیوں کے ایک جھنڈ میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ سب نیم برہنہ تھے اور ان کے سیاہ جسموں پر گیرو اور کھریا کے خطوط اور دائرے بنائے گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ خود اس کا بھی وہی حلیہ ہے۔ اس کی کمر کے گرد بھی باریک ریشوں والی گھاس کی جھالر سی لپٹی ہوئی ہے۔ رقص تیز ہوتا جا رہا تھا، دوسروں کی طرح وہ بھی اپنا نیزہ ایک مخصوص انداز میں نچا رہا تھا۔ پھر ایک عجیب سی تیز آواز سنائی دیتی، رقص تھم جاتا ہے اور وہ سب خوفزدہ نظروں سے آواز کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عمران نے دیکھا کہ ہاتھیوں کا ایک جھنڈ دور سے ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ سارے جنگلی اچھل اچھل کر ایک جانب کو بھاگنے لگے۔ عمران نے بھی ان کی تقلید کی۔ پھر وہ سب ایک ٹیلے پر چڑھے، ان اوپر پہنچ کر رکتے ہیں۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، ہاتھیوں کا جھنڈ قریب پہنچ چکا ہے۔ ہاتھیوں کے پیچھے انسانی شکل میں کوئی شے تھی، ایک قوی ہیکل آدمی جس کے جسم پر زیبرا کی سی سیاہ اور سفید دھاریاں تھیں۔ اور اب یہ بات عمران کی سمجھ میں آئی کہ وہ ہاتھی اسی عجیب الخلقت آدمی سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ انہی ہاتھیوں میں سے کسی کو پکڑنا چاہتا ہو۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک ہی سونڈ پکڑ لی۔ ادھر سارے وحشی سجدے میں گر گئے، لیکن عمران سے یہ نہ ہو سکا۔ وہ بدستور کھڑا حیرت سے ہاتھی اور اس آدمی کی کھینچا تانی دیکھتا رہا۔ ہاتھی اس سے اپنی سونڈ چھڑا لینے کے لیے پچھلی ٹانگوں پر جھکتا چلا جا رہا ہے۔
لیکن سونڈ اس کی گرفت سے نہیں نکل سکی۔ اچانک اس نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر ہاتھی کو ایک طرف الٹ دیا اور اس کی گردن پر سوار ہو کر جبڑوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ وہ اس کا منہ چیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے ہاتھی شور مچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر اس عجیب الخلقت آدمی نے ہاتھی کا دہانہ اس حد تک چیر دیا کہ جبڑوں کی ہڈیاں الگ ہو گئیں۔ اب اس سے حلق سے بڑی بھیانک سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ دھاری دار آدمی اسے چھوڑ کر ہٹ گیا اور اسی طرف دوڑ لگا دی جدھر دوسرے ہاتھی گئے تھے۔ جس ہاتھی کے جبڑے وہ چیر کر گیا تھا تشنجی کیفیت میں مبتلا ہو کر دم توڑ رہا تھا۔ جنگلی شور مچاتے ہوئے ٹیلے سے اترنے لگے، لیکن عمران جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ جنگلی نیچے پہنچ کر مرتے ہوئے ہاتھی پر ٹوٹ پڑے اور اس کے جسم سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنے لگے۔ دفعتاً عمران نے محسوس کیا کہ اس کے قریب بھی اور کوئی بھی موجود ہے۔ یہ ایک طویل سیاہ فام جنگلی تھا۔ وہ بھی عمران کی طرح ہاتھی کی طرف نہیں گیا تھا۔ دونوں خاموش کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے، اور پھر اچانک عمران کو احساس ہوا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا، سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ لمبے جنگلی نے انگلش میں کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ ان میں نہ تو کوئی تمہاری طرح دبلا پتلا ہے اور نہ اتنا لمبا، کسی کی ناک بھی چپٹی نہیں ہے۔ عمران بولا، اوہو، تو یہ تم ہو؟ لمبے جنگلی نے ہنس کر کہا۔ مگر ہم کالے کیسے ہو گئے؟ عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ سوچو کہ یہاں پہنچے کس طرح۔ مجھے یاد نہیں، تھوڑی دیر پہلے تک ایسا محسوس ہوتا رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، میں بھی یہی سمجھتا رہا تھا، لیکن یہ خواب نہیں ہے بھتیجے، اس نے کہا۔ لیکن ہماری رنگت، عمران کر رہا، اصلی ہی لگتی ہے، لمبے آدمی نے لاپرواہی سے کہا۔ دفتن قریبی کسی نے کھنکتا ہوا سا کہکا لگایا، نسوانی آواز تھی۔ دونوں چونک کر پتھروں کے اس ڈھیر کی طرف متوجہ ہو گئے جس سے آواز آئی تھی۔ خوش آمدید، پتھروں کے ڈھیروں سے وہی آواز آئی۔ T3B تم دونوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ دونوں کچھ نہ بولے۔ آواز پھر آئی، تم دونوں بہت خوبصورت لگ رہے ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد جب تم ہاتھی کا گوشت کھانے سے انکار کرو گے تو یہ سب نیزوں کی انیوں سے تمہیں لہو لہان کر دیں گے، عورت نے کہا۔ اس طرح وار کرنا بزدلی ہے، لمبے جنگلی نے کہا۔ عورت بزدل ہی ہوتی ہے، تم نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ بہرحال اب میں کچھ دنوں تک تم دونوں کی بے بسی سے لطف اٹھاؤں گی، نہ تم ان وحشیوں کی باتیں سمجھ سکو گے اور نہ یہ تمہاری سمجھیں گے، عورت نے کہا۔ دفتن عمران نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، کیوں خواہ مخواہ دھونس جما رہی ہو؟ ان میں سے ایک بھی وانڈیری نہیں ہے، یہ سب ویسے ہی جنگلی ہیں جیسے ہم آئے دن فلموں میں دیکھا کرتے ہیں۔ بہرحال اچھا خاصا ڈرامہ ہے، پسند آیا۔ رہی رنگت بدلنے کی بات تو بقیہ زندگی ہوئی صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران نے کہا۔ کہا پھر سنائی دیا، لیکن کچھ کہا نہیں گیا تھا۔ پہلے ہی کی طرح سناٹا چھا گیا۔ کتیا، لمبا جنگلی دانت پیس کر بولا۔ ختم کرو، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ نہیں، آؤ پتھروں کے اس ڈھیر کو الٹ پلٹ کریں، لمبے آدمی نے کہا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ دیکھیں کہ آواز کس طرح آئی تھی۔ اوہو، سنگ بھی بچوں سی باتیں کرنے لگا ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سنگھی نے کہا۔ اگر ایک خودکار ٹرانسمیٹر ہاتھ لگ بھی گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اوہ سنو، کیا کوئی جیبی ٹرانسمیٹر فاؤنٹین پین کی شکل میں ہے تمہارے پاس؟ تھا تو، سنگھی سر ہلا کر بولا۔ اسی کی وجہ سے تو دھر لیے گئے ہو، اسی نے تمہاری بھی نشاندہی کی ہوگی، عمران نے کہا۔ سنگ کسی سوچ میں پڑ گیا۔ عمران اسے بتانے لگا کہ کس طرح ہیلی کاپٹر نے خیموں پر مچھر مار دوائی اسپرے کی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت بے ہوش ہو گیا تھا۔ شاید یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن میں اس وقت کسی چھت کے نیچے نہیں تھا، ہیلی کاپٹر میرے اوپر سے بھی گزرا تھا۔ کچھ بھی ہو، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچو کہ کس طرح اس طلسم سے نکل جانا ہے۔ سنگ کچھ نہ بولا۔ عمران ان جنگلیوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو ہاتھی کا گوشت کاٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سنگ نے کہا، اس وقت میں خود کو بالکل چغد محسوس کر رہا ہوں۔ تم اس وقت محسوس کر رہے ہو؟ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا آیا ہوں، عمران چہک کر بولا۔ چپ بے، مجھے غصہ نہ دلا، سنگھی نے کہا۔ تم اتنے تو چڑچڑے نہیں تھے چچا، عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو، سنگھی بولا۔ اب کیا مجھ سے الجھو گے؟ عمران نے کہا۔ سنگ اسے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی کی جانب اترنے لگا جدھر جنگلی تھے۔ عمران نے دیکھا کہ سنگ بھی انہی میں شامل ہو گیا جو ہاتھی کا گوشت کاٹ رہے تھے۔ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں، لیکن پھر خیال آ گیا کہ وہ تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو گوشت کے نام پر چپکلیاں اور چوہے بھی نہیں چھوڑتی، لیکن خود اس کا کیا ہوگا؟
وہ کیا کھائے گا؟ دفتن کسی نے عقب سے اس کے شانے پکڑے اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ مڑ نہ سکتا۔ عمران بہت محتاط ہو کر گھوما۔ وہ ایک جوان العمر جنگلی عورت تھی۔ اس نے عمران کا ہاتھ تھاما اور بڑی تیزی سے ٹیلے کی دوسری جانب اترنے لگی۔ اگر اسی سمیت میں لے کر جاتی جہاں ہاتھی کا گوشت کاٹا جا رہا تھا تو شاید عمران ہچکچاہٹ ظاہر کرتا، لیکن دوسری جانب تو وہ اسے بڑی آسانی سے کھینچے لیے جا رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر وہ قد آدم جھاڑیوں میں گھسے تھے، لیکن یہ کوئی بنایا ہوا راستہ تھا، ورنہ ان گھنی جھاڑیوں کے درمیان تو ایک قدم چلنا بھی دشوار ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ڈھلان میں اترنا پڑا۔ عورت بے تکان دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ کیوں اپنے قدم روکتا یا ظاہر کرتا کہ وہ اس کے لیے کوئی نئی بات ہے؟ بالآخر وہ ایک جگہ رکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہانپتے رہے۔ کچھ دیر بعد عورت انگلش میں بولی، تم سب سے الگ تھلگ نظر آئے تو خیال پیدا ہوا کہ کہیں میری ہی طرح کے نہ ہو۔ درست خیال پیدا ہوا تھا، میری لائق کوئی خدمت، عمران نے کہا۔ خدا کا شکر ہے۔ وہ بے ساختہ اچھل پڑی اور عمران سے بغلگیر ہونے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، اب میں تنہا نہیں ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ عمران بوکھلا کر پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ وہ ٹھٹک گئی اور متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، میں اصلاً سفید فام ہوں، لیکن میں نسلاً نیگرو ہی ہوں، امریکی نیگرو۔ عمران نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ تو سکتے ہیں۔ عورت نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم بھی ہاتھی کا گوشت کھاتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اس لیے تو ان لوگوں سے دور رہتی ہوں۔ عورت نے کہا۔ پھر کیا کھاتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ آبی پرندوں کا گوشت اور پھل، عورت بولی۔ یہ دونوں کہاں پائے جاتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کیا تم بھوکے ہو؟ عورت نے کہا۔ بہت زیادہ، عمران بولا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوڑنے لگی۔ اس بار کی دوڑ کا اختتام ایک غار کے دہانے پر ہوا۔ وہ اسے غار کے اندر لے کر آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی تو عمران نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بھونا ہوا بڑا سا پرندہ رکھا ہے۔ کچھ جنگلی پھل بھی تھے۔ عمران پھل کھانے لگا۔ اسے بھی کھاؤ، یہ کاز ہے، وہ پرندے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ مسلم نیگرو ہوں، صرف ذبیحہ کھا سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ میں بھی ذبیحہ کھاتی ہوں، یہودی ہوں، عورت نے کہا۔ اچھا اچھا، لیکن میری طرح کالی کیوں ہو گئی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لاتعداد سفید فاموں کو سیاہ فام بنا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے بے ہوش کر کے مجھ پر کوئی سائنسی تجربہ کیا گیا تھا جس کا نتیجہ تم دیکھ ہی رہے ہو، عورت نے کہا۔ تو وہ سب اصلاً سفید فام ہی تھے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ان میں زیادہ تر چینی اور نیگرو ہیں، لیکن وہ انگلش نہیں بول سکتے، عورت نے کہا۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تجربہ تم پر کہاں کیا گیا تھا؟ کچھ خواب سا یاد ہے، جیسے خلا بازی سے متعلق کوئی فلم رہی ہو۔ میں نے بھی اس فلم میں ایک رول ادا کیا ہو۔ تم نے ایسی فلمیں تو دیکھی ہوں گی، عورت نے کہا۔ میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، عمران نے پوچھا۔ عجیب وضع کی تجربہ گاہیں، خلائی اسٹیشن اور اڑنے والی عجیب و غریب مشین، عورت بولی۔ وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے اور کس طرف ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے، کیونکہ رنگت تبدیل ہو جانے کے بعد مجھے ایک بار پھر بے ہوشی کے مرحلے سے گزرنا پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو یہاں اس غار میں تھی، عورت نے کہا۔ تنہا؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل مجھے ان لوگوں کی نگرانی پر لگایا گیا ہے، میں ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی ہوں اور کسی نامعلوم آدمی کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے مطلع کرتی رہتی ہوں، عورت نے کہا۔ ذرا دیکھوں تو کیسا ٹرانسمیٹر ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ کسی گوشے سے ویسے ہی فاؤنٹین پین اٹھا لئی جیسا عمران نے بگاسی سے حاصل کیا تھا۔ عمران صرف سر کو جنبش دے کر رہ گیا، ٹرانسمیٹر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر عورت نے حیرت ظاہر کی۔ عمران نے کہا کہ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ پھر اس نے اس دھاری دار آدمی کے بارے میں پوچھا۔ بس میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ مجسم دہشت اور سراپا طاقت ہے۔ بڑے بڑے تناور درخت جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، بڑی بڑی چٹانیں دھکیل دیتا ہے۔ اس کے ڈر سے قدیم جنگلی یہاں سے بھاگے ہیں، ان کی جگہ ان مصنوعی جنگلیوں کو دی گئی ہے، عورت نے کہا۔ مقصد؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مقصد سے لا علم ہوں۔ اب اس آبی پرندے کا گوشت کھاؤ، بہت تگڑی کاز تھی۔ عمران خاموشی سے گوشت کے ٹکڑے کاٹنے لگا اور تھوڑی دیر بعد بولی، تو تم چینی نہیں ہو؟ نہیں، میں اسپین کا باشندہ ہوں، تنزانیہ آیا تھا، ایک رات اپنے ہوٹل کے کمرے میں سویا، پھر یہاں اس حال میں آنکھ کھلی۔ اوہ، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم تنزانیہ ہی میں ہیں، عورت نے کہا۔ دفتن فاؤنٹین پین سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی جھینگر نے جھائیں جھائیں شروع کر دی ہوں۔
عورت نے اس کی کیپ الگ کر کے کان سے لگائی اور نب والا حصہ ہونٹوں کے قریب لا کر بولی، ہیلو CC4 اسپیکنگ۔ تھوڑی دیر تک کچھ سنتی رہی، پھر بولی، وہ میری ہی طرح ذبیحہ کا گوشت کھاتا ہے، اس لیے ان کی ٹولی میں شامل نہیں ہوا، میں نے اسے کھانا کھلایا ہے۔ ہاں، وہ اس وقت میرے ساتھ ہی ہے۔ اوہ، کہاں؟ اچھا اچھا۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور عمران سے بولی، اب کہا گیا کہ تمہیں دوسری جگہ پر پہنچا دیا جائے، تو چلو میں تیار ہوں۔ عمران بولا، مجھے حیرت ہے کہ تم ذرا برابر بھی خائف نہیں ہو، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ تم جیسے لوگ اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی پاگلوں کی طرح چیخنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ خود مجھ پر کئی دنوں تک دیوانگی تاری رہی تھی۔ عورت نے کہا، میرے لیے خاصی خوشگوار تبدیلی ہے، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اگر میرا ایک کان اکھاڑ کر ناک کی جگہ لگا دیتے اور اس کان کی جگہ ناک۔ عمران نے کہا، تم مجھے بہت حیرت زدہ کر رہے ہو۔ عورت بولی، وہ غار سے باہر نکل آئے اور چندی قدم چلے ہوں گے کہ عجیب طرح کا شور سنائی دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بے شمار مختلف نوع جانور آپس میں لڑ پڑے ہوں۔ ٹھہر جاؤ، وہ عمران کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اور عمران اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹی وی پر کوئی پروگرام آنے والا ہے، دیکھ کر چلیں گے۔ عورت نے کہا، ٹی وی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا، میں تو ان آوازوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ اشارہ ہے کہ کوئی پروگرام آنے والا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی بولی، اسی جانب لے چلی تھی جدھر آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ بھی کسی غار کا دہانہ ہی ثابت ہوا۔ آوازیں اسی سے برآمد ہو کر فضا میں منتشر ہو رہی تھیں، اور یہ دہانہ قدرتی بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اسے تراشنے میں کسی انسانی ہاتھ نے اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ٹی وی اسکرین کی سی بناوٹ تھی، دفتن ایک چمکیلا غبار سا اس پر چھا گیا، اور ایسا ہی معلوم ہوا جیسے کسی ٹی وی سیٹ کا اسکرین روشن ہو گیا ہو۔ پھر موٹے موٹے حروف میں یہ تحریر نظر آئی، پروجیکٹ ہلاکت خیز۔ ساتھ ہی کسی نامعلوم آدمی نے کمنٹری شروع کر دی، خواتین و حضرات، زیرو لینڈ ٹیلی ویژن آپ کو پروجیکٹ ہلاکت خیز کی طرف لیے چلتا ہے۔ افریقہ میں نیا سورج طلوع ہونے والا ہے، جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلے گی۔ سفید فام نسلیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی، رنگدار اقوام کا عروج ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ رہا ہمارا بین بر اعظمی میزائل ہلاکو اول۔ ایک بہت بڑا میزائل لانچنگ پیڈ پر دکھایا گیا، جس پر ہلاکو اول برائے واشنگٹن تحریر تھا۔ اب ملاحظہ فرمائیے، ہلاکو دوئم ماسکو کے لیے، یہ ہلاکو سوئم ہے پیرس کے لیے، یہ ہلاکو چہارم ہے لندن کے لیے، یہ ہلاکو پنجم ہے برلن کے لیے۔ غرض کہ ہم انہی جنگلوں میں چھپے رہ کر دنیا کے سارے بڑے ممالک کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنا سکتے ہیں۔ ایک میزائل کم از کم 50 میل کے رقبے کے لیے کافی ہوگا۔ پروجیکٹ ہلاکت خیز ایسے ہی 150 میزائلوں پر مشتمل ہے۔ افریقہ میں نیا سورج طلوع ضرور ہوگا۔ سفید فام درندوں کے لہو کی ندیاں یہیں بہیں گی۔ زیرو لینڈ پائندہ باد۔ چمکیلا غبار دفتن غائب ہو گیا اور غار کا تاریک دہانہ سنسان نظر آنے لگا۔ عمران کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا اور چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ رہی تھیں۔ آؤ چلیں، عورت اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولی۔ عمران مڑ کر اسے بغور دیکھتا ہوا بولا، یہ کیا بکواس تھی؟ دن بھر ایسی چھوٹی موٹی خبریں ٹیلی کاسٹ ہوتی رہتی ہیں، کل خرگوش اور کچھوے کی کہانی آئی تھی۔ چلو چلیں، عورت نے کہا۔ اور اگر میں چلنے سے انکار کر دوں تو؟ عمران بولا۔ تو پھر کہاں جاؤ گے؟ عورت نے کہا۔ کہیں بھی نہیں، تمہارا غار کیا برا ہے؟ عمران بولا۔ میں وہاں تنہا رہتی ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کے باوجود بھی کہیں اور جانے سے انکار کرتا ہوں۔ عمران نے کہا، تمہاری مرضی، لیکن تم میرے غار میں نہیں رہ سکو گے، عورت بولی۔ دفتن بھی شور سنائی دیا، لیکن یہ ٹیلی ویژن والے شور سے مختلف تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بہت سے لوگ اسی طرف دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ غیر معمولی، قطعی غیر معمولی، عورت چوکنی ہو کر بولی، اور پھر اس نئے شور کے پس پردہ جو کچھ بھی تھا سامنے آ گیا۔ دور سے جنگلی سنگھی کو دوڑاتے ہوئے ادھر ہی آ رہے تھے، یا شاید اسے پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی بندر کی طرح انہیں جھکائیاں دے رہا تھا۔ اوہ بیچارہ لمبا آدمی، وہ تنہا ہے، ہمیں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، عمران بڑبڑایا۔ کیا تم بھی مرنا چاہتے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ عمران بولا۔ اگر جھگڑا ہو جائے تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، عورت نے کہا۔ میں اسے اس طرح نہیں مرنے دوں گا، عمران بولا۔ ٹھہرو، کہاں چلے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ تم میری ذمہ داری ہو، مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہارے جسم پر خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ کس نے کہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔
یہ میں نہیں جانتی، اس نے کہا۔ ادھر اب ان جنگلیوں نے سنگھی کو گھیر لیا تھا اور نیزوں سے اسے چھید کر رکھ دینے کی کوشش کی جا رہے تھے، لیکن ابھی تک تو انہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ عمران نے عورت سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھنا چاہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن عمران کا ہاتھ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ عمران اردو میں چیختا ہوا ان کی جانب جھپٹا۔ گھبرانا مت، میں آ رہا ہوں۔ نیزہ تول کر وہ ان جنگلیوں پر ٹوٹ پڑا جنہوں نے سنگھی کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ عمران کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر عمران کو اندازہ لگانے میں دشواری نہیں تھی کہ وہ نیزہ بازی کے معاملے میں بالکل اناڑی ہیں، لہٰذا اس نے انہیں نیزے کی انی سے زخمی کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے نیزے کو الٹا اور لٹ کی طرح گھمانا شروع کر دیا۔ پھر تو بھگدڑ سی مچ گئی۔ ٹھیک اسی وقت کہیں قریب ہی سے شیر کی دھاڑ سنائی دی اور سارے جنگلی مشینی طور پر ٹھٹک گئے۔ جو جس پوزیشن میں تھا اسی میں رہ گیا۔ دھاڑ پھر سنائی دی اور وہ چھل اچھل کر بھاگے جدھر جس کے سینگ سمائے نکل گیا۔ سنگ کھڑا جھوم رہا تھا، جسم پر کئی جگہ خراشیں آئی تھیں جن سے لہو رس رہا تھا۔ عمران آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، الگ ہٹ جاؤ، سنگھی گرایا۔ پھر کسی دشواری میں پڑو گے، چلو میرے ساتھ، عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ شیر کی دھاڑ پھر سنائی دی، لیکن عمران نے محسوس کیا کہ آواز کے فاصلے میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا تھا، نہ پہلے سے قریب کی معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی دور کی۔ عمران نے کہا۔ وہ سنگ کو عورت والے غار کی طرف لے کر چلا۔ وہاں ایک عورت بھی ہے، اس لیے ہم اردو میں گفتگو کریں گے، عمران نے کہا۔ عورت؟ کیا کوئی عورت بھی ہے؟ سنگ نے سسکاری لی۔ سیاہ فام، عمران بھننا کر بولا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک قبر کے کنارے لگے ہو، کچھ شرم کرو چچا جان، عمران بولا۔ وہ قبر بھی عورت ہی کی ہوگی بھتیجے، لیکن ہم آخر کہاں پھنسے؟ بڑا بھیانک انتقام لیا ہے تھریسیا نے اپنی شکست کا۔ بھول جاؤ، دیکھیں گے، عمران بولا۔ وہ اسے غار میں لایا، لیکن اس عورت کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سنگ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، کہاں گئی؟ جہنم میں جائے، تم ادھر لیٹ جاؤ، عمران بولا۔ وہ سارے جنگلی چینی بول رہے تھے، سنگ نے کہا۔ ہانگ کانگ کے لفنگے ہوں گے، عمران بولا۔ میں وانڈیری سمجھا تھا، سنگ نے کہا۔ بنائے ہوئے وانڈیری ہیں، مقصد خدا ہی جانے، عمران بولا۔ میں بہت بھوکا ہوں، سنگ نے چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ پھلوں پر نظر پڑی اور وہ ان کی طرف جھپٹا۔ ہاتھی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم بھی تو کاٹ رہے تھے، عمران نے پوچھا۔ نوبت ہی نہیں آنے پائی کہ ہنگامہ شروع ہو گیا، سنگ جنگلی پھلوں پر ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ ان میں دو چار عورتیں بھی تھیں، ایک پسند آ گئی، اسی کے حسن کی تعریف کر ہی رہا تھا کہ وہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے۔ سنگ ہی نے کہا۔ تمہارا تیل نکالا جائے تو کم از کم 500 روپے فی تولہ کے حساب سے ضرور فروخت ہو جائے گا، عمران بولا۔ ٹھیک اسی وقت وہ عورت غار میں داخل ہوئی اور عمران سے بولی، کیا یہ انگلش سمجھ سکتا ہے؟ سنگ منہ چلاتے ہوئے رک کر اس کو بغور دیکھنے لگا اور وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، اس بار میں نے بچا لیا، آئندہ ایسی حرکت کی تو زندہ نہیں بچو گے۔ سنگ کچھ نہ بولا، دوسرا پھل اٹھا کر کھانے لگا۔ عمران نے عورت سے پوچھا، تم نے کیسے بچا لیا؟ شیر کی دھاڑ کا انتظام میں نے تو کیا تھا، وہ ہنس کر بولی۔ لیکن اس کا کیا قصور تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے ان کی عورتوں کو چھیڑا تھا، عورت بولی۔ تم تو کسی عورت کی عورت نہیں ہونا، سنگ نے ہنس کر پوچھا۔ میں اس کی عورت ہوں، عورت نے بڑے پیار سے عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جلتو جلالتو، عمران کر راہ کر رہ گیا۔ یہ ٹھاٹ ہیں بیٹے، سنگ نے بڑے پھٹیچر پن کے ساتھ کہکا لگایا۔ بس بس، زیادہ بھی تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ مجھے اپنا مرد سمجھتی تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں اب کسی اور کے لائق کہاں رہ گیا ہوں؟ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیوں، کیا تم بہت خوبصورت تھے؟ عورت نے چہک کر پوچھا۔ ارے، جواب نہیں تھا میرا، اطالوی اداکارائیں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں، الحمرا کا گلاب کہلاتا تھا، عمران بولا۔ اور عنقریب سیخ کباب کہلاؤ گی، سنگ نے اردو میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے؟ عورت نے پوچھا۔ اپنی لمبائی پر اظہار ندامت کر رہے، عمران بولا۔ وہ زور سے ہنس کر بولی، اتنا دبلا پتلا اور اتنا لمبا آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن کس قوم سے تعلق ہے اس کا؟ عورت نے پوچھا۔ کہہ دو حرامیوں کی قوم کا سردار ہے، سنگ نے اردو میں کہا، لیکن عمران بولا، ابھی اس کی قومیت پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تم اس کے سرپرست بننے کی کوشش نہیں کرو گے بھتیجے، سنگ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہوش کی دوا کرو، ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، عمران بولا۔ اگر ان عورتوں نے مجھے قبول نہ کیا تو نکلنے ہی کی کوشش کرنی پڑے گی، لیکن میں اتنی جلدی نا امید ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، سنگ نے کہا۔ عمران کچھ کہنے والا تھا کہ مختلف قسم کے جانوروں کا شور سنائی دیا اور سنگ چونک کر بولا، کیا یہاں کوئی ٹیلی نیوز کاسٹر بھی موجود ہے؟
عورت عمران کا ہاتھ پکڑ کر غار کے دہانے کی طرف کھینچتی ہوئی بولی، چلو شاید اب کوئی کہانی آئے گی۔ عمران اس کے ساتھ نکلا چلا گیا، سنگ بھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ تینوں ساتھ ہی وہاں پہنچے۔ شو ذرا دیر تک جاری رہا، پھر اسکرین پر چمکیلا غبار طاری ہو گیا، اور اس کے بعد ایک چہرہ اس غبار میں ابھرا تھا۔ اس نے عمران جیسے آدمی کے ذہن کو بھی اپنے نازک ترین گوشوں کے وجود کا احساس دیا۔ بے حد خوبصورت چہرہ تھا۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور مترنم سی آواز فضا میں گونجی، سنگھی، اسلحے کا وہ ذخیرہ کہاں ہے جسے تم ٹنگانیکا کے پار لے کر جانا چاہتے ہو؟ جواب دو، تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ خدا کی پناہ، یہ تم ہو تھریسیا؟ سنگ آہستہ سے بولا۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ میں نے تمہیں اس روپ میں کبھی نہیں دیکھا، سنگ بولا۔ وقت نہ ضائع کرو، بتاؤ کہ وہ ذخیرہ کہاں ہے، عورت نے کہا۔ اگر تم مجھے قریب آنے دو تو سارے بزنس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اگر خود ہی سارا ذخیرہ تمہارے حوالے نہ کر دوں تو گولی مار دینا، سنگ ہی کہہ رہا تھا۔ میں کہتی ہوں سنجیدگی اختیار کرو، ورنہ کیڑے مکوڑے بھی تمہارے احوال پر رو پڑیں گے، تھریسیا بولی۔ تم مجھے محبت سے زیر کر سکتی ہو، دھمکی سے نہیں، سنگھی نے کہا۔ اچھا، تو پھر سسک کر مرنے کے لیے تیار رہنا، تھریسیا نے کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، مجھے بھی کچھ کہنا ہے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم کیا کہو گے؟ وہ مغموم سے لہجے میں بولی۔ یہ کہ اس کالی بیماری کا علاج تو بتاتی جاؤ۔ لیکوئڈ ہائیڈروجن پیراکسائڈ 1 پاؤنڈ کافی ہوگی، تھریسیا نے کہا۔ کب بھجوا رہی ہو؟ عمران نے چہک کر پوچھا۔ کس وہم میں مبتلا ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں متحیر کر دینے کے لیے تمہارا یہ حلیہ بنایا ہے؟ تھریسیا نے کہا۔ پھر کیا سمجھوں؟ عمران بولا۔ اس کالے کوٹ کے بغیر تم یہاں 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، مچھر ہی تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ خاص قسم کا پینٹ ہے جو حشات الارض کو تم سے دور رکھے گا۔ اسے مقامی باشندوں کی رنگت کے مماثل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تھریسیا نے کہا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آخر اس طرح یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میرے تو فرشتے بھی یہاں تک نہ پہنچ سکتے، عمران بولا۔ اس لیے لائے گئے ہو کہ تم دنیا کو ہمارے پروجیکٹ ہلاکت خیز کے بارے میں آگاہ کر سکو۔ بہت جلد واپس بھجوا دیے جاؤ گے، صرف تم، سنگھی کو یہیں پر ایڑیاں رگڑ کر مرنا پڑے گا، تھریسیا نے کہا۔ تمہیں اس شکل میں دیکھ لینے کے بعد اب زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سنگھی دانت پر دانت جما کر بولا۔ لیکن اچانک چمکیلا غبار اس چہرے سمیت غائب ہو گیا۔ وہ خاموش کھڑے رہے، پھر سنگ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، شاید یہی اس کی اصل شکل تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تم کوئی اہم آدمی ہوگے، عورت نے عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ T3B ہے؟ عمران نے کہا۔ میں کیا جانوں، کتنے ہی چہرے دیکھتی رہتی ہوں، یہ تو گفتگو کے انداز سے محسوس ہوا کہ کوئی اہم شخصیت ہو، عورت نے کہا۔ سنگ نے زوردار کہکا لگایا اور سینہ ٹھونک کر بولا، اہم ترین شخصیت میں ہوں جسے وہ اذیت دے کر مارنا چاہتی ہے۔ اوہ، تم جیسے کتنے ہی آتے ہیں اور بڑوں سے متفق نہ ہونے کی بنا پر چونٹیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ میں سمجھا نہیں، عمران جلدی سے بول پڑا۔ گوشت خور چونٹیاں، ذرا سی ہی دیر میں ہڈیوں کے پنجر کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں بچتا، عورت نے کہا۔ سنگ نے لاپرواہی ظاہر کرنے کے لیے شانے سکوڑے اور پھر ڈھیلے چھوڑ کر دوسری طرف مڑ گیا۔ تم نے اس شخص کو بچا کر اچھا نہیں کیا، عورت آہستہ سے بولی۔ عمران کچھ نہ بولا، سنگھی کو پرتشویش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اسے آواز دی اور سنگ رک کر اس کی طرف مڑا۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہیں بھی نہیں، سوچا ہوں کہ کہیں تمہیں قتل ہی نہ کر دینا پڑے۔ وہ کس خوشی میں؟ اس عورت کے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا، سنگ نتنے پھلا کر بولا۔ تم بھول رہے ہو کہ یہ میری عورت ہے، عمران بولا۔ خیر، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، سنگ نے کہا اور غار کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو وہ غاری کی طرف جا رہے، عورت بولی۔ فکر نہ کرو، میں اسے دیکھ لوں گا، عمران بولا۔ ٹھہرو، مجھے اس کی آواز سے نفرت محسوس ہوتی ہے، عورت بولی۔ میں اس کے ساتھ پل بھر کے لیے بھی غار میں نہیں رہ سکوں گی، عورت نے کہا۔ تو پھر؟ عمران نے پوچھا۔ کہیں اور چلیں گے، عورت بولی۔ کیا تم اس جگہ کی نشاندہی کر سکو گی جہاں یہ سارے مثال نصب ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، اور تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ تم تو واپس بھجوا دیے جاؤ گے، عورت نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ آخر چکر کیا ہے؟ کیا وہ کسی اور ذریعے سے دنیا کو اپنے اس خوفناک منصوبے سے آگاہ نہیں کر سکتی تھی؟ آخر اسے کیوں ذریعہ بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر کسے اس کی باتوں پر یقین آئے گا؟ یہ تو کہہ ہی نہیں سکے گا کہ کسی سے خود تھریسیا ہی اسے اپنے اس اسٹیشن تک لے کر گئی تھی اور پھر واپس بھی کر دیا۔
کون یقین کرے گا؟ اسے اس سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے تھا۔ عورت اسے ٹہوکا دے کر بولی، چلو۔ وہ چونک پڑا اور آہستہ سے بولا، نہیں، میں اسے اپنی نظروں ہی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی کہ بے حد خطرناک آدمی ہے؟ تو پھر تم نے اسے ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ عورت نے کہا، اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ اگر کسی ایک آدمی کو کئی لوگ گھیر لیں تو مجھے بے حد تاؤ آ جاتا ہے۔ اگر اس کا مد مقابل ایک ہی ہوتا تو کبھی دخل اندازی نہ کرتا۔ عمران بولا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر اسی غار میں چلتے ہیں۔ عورت نے کہا، یہی مناسب ہے۔ عمران بولا، لیکن جیسے وہ غار میں داخل ہوئے سنگ ہی عمران پر ٹوٹ پڑا۔ عمران بھی غافل نہیں تھا، جھکائی دے کر دور جا کھڑا ہوا۔ کیا واقعی دماغ چل گیا؟ عمران بولا، میں تمہیں باندھ کر ڈال دوں گا۔ اور پھر کہتے ہوئے اس نے عمران پر چھلانگ لگائی، اور اب شاید دونوں ہی اس عورت کی طرف سے غافل ہو گئے تھے۔ وہ گھاتیں لگا رہے تھے، پینترے بدل رہے تھے، لیکن ابھی تک کوئی کسی کی گرفت میں نہیں آ سکا تھا۔ دوسری طرف وہ عورت ایک گوشے میں پہنچی، چہرے پر گیس ماسک چڑھایا اور کسی قسم کی گیس کے سلنڈر کا جیٹ کھول دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ گیس منتشر ہونے لگی۔ عمران اور سنگ دونوں ہی کے ذہن اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سنگ نے غار کے دہانے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن زمین پر آتے ہی پھر نہ اٹھ سکا۔ عمران کا سر بھی چکرا کر رہ گیا۔ اس نے بھی غار سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اندھیرے کی چادر ذہن پر مسلط ہوتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔